السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سبھی حضرات خیریت سے ہوں گے۔ ٹھیک ہے، آج کا سبق ہم شروع کرتے ہیں۔ رحمۃ اللہ الواسعہ شرح حجۃ اللہ البالغہ کے صفحہ نمبر 676 پر ہیں ہم۔ ابن حزم ظاہری کے نزدیک مطلقاً تقلید حرام ہے۔ علامہ ابن حزم علی بن احمد ظاہری اندلسی جو فرقہ حزمیہ کے بانی ہیں، کہتے ہیں کہ تقلید حرام ہے، کسی کے لیے بھی جائز نہیں ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کسی کا قول بغیر دلیل کے مانے۔ انہوں نے اپنے دعویٰ کی 4 دلیلیں بیان کی ہیں جو درج ذیل ہیں۔ پہلی دلیل سورۃ الاعراف آیت نمبر 2 میں ارشاد پاک ہے، پیروی کرو تم اس کی جو تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے آئی ہے، اور اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر اور اولیاء کی پیروی مت کرو۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 170 میں ارشاد پاک ہے، جب کوئی ان لوگوں سے کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو حکم بھیجا ہے اس کی پیروی کرو، تو وہ جواب دیتے ہیں کہ نہیں، بلکہ ہم تو اسی پر چلیں گے جس پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا ہے۔ اور سورۃ الزمر آیت نمبر 17 میں اللہ تعالیٰ نے اس شخص کی تعریف کی ہے جو تقلید نہیں کرتا۔ ارشاد فرماتے ہیں، سو آپ میرے ان بندوں کو خوشخبری سنا دیجیے جو اس کلام الہی کو کان لگا کر سنتے ہیں، پھر اس کی اچھی اچھی باتوں پر چلتے ہیں۔ یہی ہیں جن کو اللہ نے ہدایت دی اور یہی وہ عقل مند ہے۔ سورۃ النساء آیت نمبر 59 میں ارشاد پاک ہے، پھر اگر کسی امر میں تم باہم اختلاف کرنے لگو تو اس امر کو اللہ تعالیٰ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے کر دیا کرو اگر تم اللہ پر اور یوم آخرت پر ایمان رکھتے ہو۔ اس آیت پاک میں اللہ تعالیٰ نے بوقت منازعات بجوز قرآن و سنت کے کسی کی طرف معاملہ پھیرنے کی اجازت نہیں دی، اور اس آیت کے ذریعے بوقت منازعات کسی بھی قائل کی طرف معاملہ پھیرنے کو حرام کیا، اس لیے کہ وہ قائل قرآن و حدیث کے علاوہ ہے۔ دوسری دلیل ترک تقلید پر قرون مشہود لہا بالخیر کا اجماع ہے۔ تمام صحابہ، تمام تابعین اور تمام تبع تابعین کا اتفاق ہے کہ کوئی شخص اگلوں یا پچھلوں میں سے کسی شخص کی طرف اس طرح قصد نہ کرے کہ وہ اس کے سارے اقوال کو لے۔ بس وہ شخص خوب سمجھ لے جو امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ رحمہ اللہ، یا امام مالک، یا امام شافعی، امام احمد رضی اللہ رحمہ اللہ کے تمام اقوال کی پیروی کرتا ہے اور ان میں سے اپنے پیشوا کے علاوہ کسی کی بھی پیروی نہیں کرتا، اور جب تک قرآن و حدیث کے احکام کو کسی خاص شخص کے قول کی طرف نہیں پھیر لیتا، اس پر اعتماد نہیں کرتا، وہ پوری امت کا مخالف ہے، اور یہ بات یقینی اور بے شک و شبہ سے بالاتر ہے۔ قرون مشہود لہا بالخیر میں اس خیال کا ایک آدمی بھی نہیں تھا۔ ایسا شخص مومنین کی راہ سے قطعاً علیحدہ ہے اور وہ غیر ایمان والوں کی راہ اختیار کر رہا ہے، اللہ کی پناہ اس مقام سے۔ تیسری دلیل تمام فقہاء نے اپنی اور اپنے علاوہ کی تقلید سے منع کیا، بس جو ان کی تقلید کرتا ہے وہ ان کی مخالفت کر رہا ہے۔ چوتھی دلیل وہ کون سا امر ہے جس کی وجہ سے ان فقہاء کی تقلید اولا اور بہتر قرار پائی ہے؟ حضرت عمر، حضرت علی، حضرت ابن مسعود، حضرت ابن عمر، حضرت ابن عباس، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہم کی تقلید کیوں نہیں کی جاتی؟ اگر تقلید جائز ہے تو ان حضرات میں سے ہر ایک اس قابل ہے کہ اس کی تقلید کی جائے، اور ان کی بنسبت یہ حضرات پیشوا ہونے کے زیادہ قابل ہیں۔ ابن حزم پر رد شاہ صاحب کے نزدیک 4 قسم کے لوگوں کے لیے تقلید حرام ہے۔ شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ ابن حزم کی بات 4 شخصوں کے حق میں درست ہے۔ اول وہ شخص جسے گونا اجتہادی صلاحیت حاصل ہے اگرچہ ایک ہی مسئلے میں ہو، یعنی مجتہد کے لیے تقلید حرام ہے۔ جو شخص تمام مسائل میں مجتہد ہو اس کے لیے تمام مسائل میں، اور جو صرف کسی ایک مسئلے میں مجتہد ہو اس کے لیے اسی ایک مسئلے میں تقلید حرام ہے۔ شاہ صاحب کے نزدیک اجتہاد میں تجزی جائز ہے۔ 2 وہ شخص جس پر صاف ظاہر ہو گیا ہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حکم دیا اور اس کی ممانعت فرمائی، اور اسے یہ بھی معلوم ہو گیا کہ یہ امر یہ امر یا یہ نہیں منسوخ بھی نہیں ہے، اور یہ جاننے کے 2 طریقے ہیں۔ اس نے اس مسئلے میں احادیث اور موافق و مخالف کے اقوال کا تتبع کیا اور اسے کوئی ناسخ نہ ملا ہو۔ اس نے دیکھا ہو کہ علوم میں تبحر رکھنے والوں کا جمع غفیر اس کی طرف گیا ہے اور اس قول کے مخالف کے پاس قیاس یا استنباط یا اس جیسے دلائل کے سوا کوئی اور حجت نہیں ہے۔ بس ایسی صورت میں باطنی نفاق یا ظاہری حماقت کے سوا حدیث کی مخالفت کا اور کوئی سبب نہیں ہو سکتا، اور اسی شخص کی طرف علامہ عز الدین بن عبد السلام رحمۃ اللہ علیہ نے اشارہ کیا ہے۔ فرماتے ہیں کہ نہایت تعجب کی بات یہ ہے کہ فقہاء مقلدین میں سے بعض اپنے امام کے ماخذ کی کمزوری سے واقف ہوتے ہیں، ایسی کمزوری جس کو دفع کرنے والی کوئی چیز نہیں ہوتی، پھر بھی وہ اس امام کی تقلید کیے جاتے ہیں، اور جس شخص کے مذہب کے لیے قرآن حدیث اور صحیح قیاسات کی اشارت موجود ہوتی ہے اس کو ترک کر دیتے ہیں اور اپنے امام کی تقلید پر جمے رہتے ہیں، بلکہ کتاب و سنت کے ظاہر کو دفع کرنے کے لیے حیلے بہانے گھڑتے ہیں اور اپنے امام کے دفاع میں بعید اور باطل تعویلات کرتے ہیں۔ نیز فرماتے ہیں کہ لوگ برابر دریافت کرتے رہے اس عالم سے جو اتفاقاً ان کو مل گیا، کسی مذہب کی پابندی کے بغیر اور کسی سائل پر نکیر کیے بغیر کہ اس نے دوسرے سے مسئلہ کیوں دریافت کیا، یہاں تک کہ یہ مذاہب اربعہ اور ان کے لیے تعصب سے کام لینے والے مقلدین ظاہر ہوئے۔ اب ان میں سے بعض اپنے امام کے مذاہب کی پیروی کرتے ہیں اور اس کے مذہب کے دلائل سے بعید ہونے کے پیروی کرتے ہیں، اس کے مذہب کے دلائل سے بعید ہونے کے باوجود وہ اس طرح اس کی پیروی کرتے ہیں جیسے وہ نبی مرسل ہو۔ یہ حق سے بعد اور درست بات سے دوری ہے جس کو کوئی بھی عقل مند پسند نہیں کرتا۔ اور امام ابو شامہ عبد الرحمن بن اسماعیل دمشقی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ جو شخص فقہ میں مشغول ہو اس کے لیے مناسب یہ ہے کہ کسی ایک امام کے مذہب پر نظر کو قاصر نہ کرے اور ہر مسئلے میں اس بات کی صحت کا اعتقاد رکھے جو کتاب اللہ اور سنت غیر منسوخہ کی دلالت سے قریب تر ہو، اور یہ بات اس شخص کے لیے آسان ہے جس نے گزشتہ علوم کا بڑا حصہ پختہ کر لیا، اور اس کو تعصب اور متاخرین کے اختلاف کی راہوں میں غور کرنے سے بچنا چاہیے، کیونکہ یہ چیز وقت کو ضائع کرنے والی اور صاف زمانے کو گدلا کرنے والی ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ سے ثابت ہے کہ آپ نے اپنی اور اپنے علاوہ کی تقلید سے منع کیا۔ ان کے تلمید رشید امام مزنی اسماعیل بن یحییٰ رحمۃ اللہ علیہ اپنی مختصر کے شروع میں لکھتے ہیں کہ میں نے یہ کتاب امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کو علوم اور ان کی باتوں کے معنی سے مختصر کی ہے تاکہ میں ان باتوں کو اس شخص سے قریب کروں جو ان کی تحصیل کا قصد کرتا ہے، اور ساتھ ہی میں اس کو یہ بھی بتلا دوں کہ امام شافعی نے اپنی اور اپنے علاوہ کی تقلید سے منع کیا ہے۔
صوم وہ عامی جو ایک معین فقیہ کی تقلید کرتا ہے اور یہ سمجھتا ہے کہ اس جیسے شخص سے چوک نہیں ہو سکتی اور اس نے جو کچھ کیا وہ یقیناً صحیح ہے اور اس نے دل میں یہ بات بٹھا لی ہے کہ کسی صورت میں اس کی تقلید نہیں چھوڑے گا اگرچہ اس کے خلاف کیسی ہی دلیل کیوں نہ سامنے آ جائے. اسی شخص کے حق میں وہ روایت ہے جو امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے. آپ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سورۃ التوبہ کی آیت 31 تلاوت فرماتے ہوئے سنا جس میں ارشاد فرمایا گیا کہ انہوں نے خدا کو چھوڑ کر اپنے علماء اور مشائخ کو رب بنا رکھا ہے. اللہ تعالیٰ سے ورے. آپ نے ارشاد فرمایا کہ وہ لوگ ان کی عبادت نہیں کیا کرتے تھے بلکہ جب وہ کسی چیز کو ان کے لیے حلال کرتے تھے وہ اس کو حلال سمجھ لیتے تھے اور جب وہ ان پر کسی چیز کو حرام کرتے تھے تو وہ اس کو حرام سمجھ لیتے تھے. چہارم جو شخص یہ بات جائز نہ سمجھتا ہو کہ مثلا کوئی حنفی کسی شافعی سے یا کوئی شافعی کسی حنفی سے مسئلہ دریافت کرے یا کوئی حنفی کسی شافعی امام کی اقتدا کرے کیونکہ جو شخص ایسا کرتا ہے وہ قرون اولیٰ کے اجماع کی خلاف ورزی کرتا ہے اور صحابہ و تابعین کی بھی مخالفت کرتا ہے. اماموں کی معروف تقلید ابن حزم کے قول کا مصداق نہیں ہے. علامہ ابن حزم ظاہری کے مطلقاً حرمت تقلید والے قول کا مصداق وہ شخص نہیں ہے جو صرف رسول اللہ علیہ وسلم کے قول کو دین مانتا ہے اور صرف اس چیز کو حلال و حرام سمجھتا ہے جو اللہ اور اس کے رسول نے حلال و حرام کیا مگر چونکہ وہ نہیں جانتا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا ہے اور نہ وہ مختلف احادیث کے درمیان جمع کرنے کا طریقہ جانتا ہے اور وہ کلام نبوی سے استنباط احکام کی راہوں سے واقف نہیں ہے اس لیے وہ کسی راہیاب عالم کی پیروی کرتا ہے اور یہ سمجھ کر تقلید کرتا ہے کہ وہ عالم جو کچھ کہتا ہے یا وہ جو فتویٰ دیتا ہے اس میں وہ مصیب ہے اور بظاہر وہ عالم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا متبع بھی ہے. پھر اگر اس مقلد کے سامنے اس عالم کے گمان کے خلاف بات آتی ہے تو وہ بغیر کسی جدال یا اصرار کے فوراً باز آ جاتا ہے. تو اس قسم کی تقلید کا کون شخص انکار کر سکتا ہے؟ علماء سے مسائل دریافت کرنے کا اور مسئلہ بتانے کا سلسلہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے برابر چلا آ رہا ہے اور یہی جو تقلید ہے اس میں کیا فرق ہے کہ ہمیشہ ایک ہی عالم سے مسئلہ پوچھے یا کبھی ایک سے پوچھے کبھی دوسرے سے جبکہ اس کا پختہ ارادہ ہو کہ اگر اس عالم کے قول کے خلاف کوئی بات دلیل سے سامنے آئے گی تو فوراً اس عالم کا قول چھوڑ دے گا. اور تقلید نادرست کیسے ہو سکتی ہے؟ ہم کسی فقیہ پر ایمان نہیں لائے کہ اللہ تعالیٰ نے فقہ اس پر وحی کی ہے ہم پر اس کی اطاعت فرض قرار دی ہے نہ ہم یہ مانتے ہیں کہ وہ معصوم ہے. اگر ہم ان میں سے کسی کی اقتدا کرتے ہیں تو صرف یہ سمجھ کر کرتے ہیں کہ وہ اللہ کی کتاب اور اس کے رسول کی سنت کا عالم ہے اور اس کی بات تین حال سے خالی نہیں ہے. یا تو اس کی بات صریح کتاب و سنت کی بات ہے یا وہ کسی طرح سے کتاب و سنت سے مستنبط ہے یا اس نے قرائن سے یہ بات جانی ہے کہ فلاں صورت میں حکم فلاں علت کے ساتھ وابستہ ہے اور اس معرفت پر اس کا دل مطمئن ہے اس لیے وہ غیر منصوص کو منصوص پر قیاس کرتا ہے. پس گویا وہ یہ کہتا ہے کہ میرے گمان میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جہاں جہاں یہ علت پائی جائے گی وہاں یہ حکم ہوگا اور مقیس جسے قیاس کیا گیا اس عموم میں داخل ہے. پس یہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی طرف منسوب ہے مگر یہ ایک گمان ہے اس لیے قیاس ظنی حکم ہوتا ہے قطعی نہیں ہوتا. اگر یہ بات نہ ہوتی یعنی قیاس حکم بھی دلالتاً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب نہ ہوتا تو کوئی مومن کسی مجتہد کی کبھی تقلید نہ کرتا کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کوئی واجب الطاعت نہیں ہے. اب اگر ہمیں اس رسول معصوم کی کوئی حدیث صالح قابل استدلال سند سے پہنچے جس کی اطاعت اللہ تعالیٰ نے ہم پر فرض کی ہے اور وہ حدیث اس امام کے مذہب کے خلاف ہو اور ہم اس حدیث کو ترک کر دیں اور اس امام کے ظن و تخمین کی پیروی کرتے رہیں تو ہم سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا؟ اور جس دن لوگ رب العالمین کے روبرو کھڑے ہوں گے ہم کیا عذر پیش کر سکیں گے؟ دوسرا مسئلہ فقہ کے کلام پر تخریج اور حدیث کے الفاظ کی تفتیش دونوں امر ضروری ہیں. فقہ کے کلام پر تخریج یعنی نئے مسائل کا جواب فقہ کے کلام سے نکالنا اور الفاظ حدیث کی تفتیش دونوں باتیں دین میں نہایت اہم ہیں. ہر ایک کے لیے مضبوط بنیاد ہے. علماء محققین برابر ہر دور میں دونوں چیزوں کو اپناتے رہے. البتہ فقہ الفاظ حدیث سے کم مزاولت رکھتے ہیں اور تخریج میں زیادہ مشغول رہتے ہیں اور محدثین کرام حدیث شریف سے زیادہ سروکار رکھتے ہیں اور تخریج مسائل کی طرف توجہ کم کرتے ہیں. مگر یہ مناسب بات نہیں کہ دونوں میں سے کسی ایک کا معاملہ بالکل رائے گاں کر دیا جائے جیسا کہ عام طور پر فریقین کرتے ہیں. اور خالص حق بات یہ ہے کہ دونوں کو ایک دوسرے کے مطابق اور موافق کیا جائے اور ہر ایک طریقے کے خلل کی دوسرے سے تلافی کی جائے. حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس اللہ کی قسم جس کے سوا کوئی معبود نہیں تمہارا طریقہ ان ہر دو طریقوں کے درمیان ہے غلو کرنے والے اور جفاکار کے درمیان. یعنی نہ حدیث میں اتنا غلو کرے کہ فقہ کو بالکل ہی چھوڑ دے نہ حدیث کے حق میں جفا پیشہ بن جائے کہ اس سے کچھ سروکار ہی نہ رکھے اور بالکل فقہ کا ہو کر رہ جائے بلکہ در کفے جامع شریعت در کفے سندان عشق کا نمونہ پیش کرے. بس محدث کے لیے مناسب یہ ہے کہ وہ اس چیز کو جو اس نے اختیار کیا اور جس کو مذہب بنایا ہے تابعین اور ان کے بعد کے مجتہدین کے آراء پر پیش کرے. اور فقہ کے لیے مناسب یہ ہے کہ وہ اتنی احادیث بہم پہنچائیں جن کے ذریعے وہ صحیح حدیث کی صریح مخالفت سے بچ سکیں اور جس امر میں حدیث یا اثر موجود ہو اس میں حتی الامکان رائے زنی کرنے سے احتراز کریں. محدثین کے لیے ضروری باتیں دو ہیں. پہلی بات محدث کے لیے مناسب نہیں ہے کہ اپنے اکابر کے مستحکم کیے ہوئے قواعد میں جن کی شارع نے کوئی صراحت نہیں کی غلو سے کام لے اور ان کے ذریعے کسی حدیث یا قیاس صحیح کو ٹھکرا دے. مثلا پہلی مثال ایسی حدیث کو رد کرنا جس میں ارسال اور انقطاع کا معمولی شبہ ہو جیسا کہ ابن حزم ظاہری نے بخاری شریف کی حدیث میں کیا ہے. بخاری شریف کتاب الاشربہ باب 6 حدیث نمبر 5590 میں ہے. امام بخاری فرماتے ہیں وقال ہشام بن عمار حدثنا صدقۃ بن خالد الخ اور متن ہے البتہ ہوں گے میری امت میں ایسے لوگ جو شرمگاہ ریشم شراب اور گانے بجانے کے آلات کو حلال بنا لیں گے. اس روایت کے بارے میں ابن حزم نے محلہ میں لکھا ہے کہ اس میں بخاری اور ہشام کے درمیان انقطاع ہے حالانکہ حدیث فی نفسی صحیح ہے. امام بخاری مختلف وجوہ سے سند میں یہ انداز اختیار کرتے ہیں. حافظ صاحب فتح الباری جلد نمبر 10 صفحہ نمبر 52 میں لکھتے ہیں کہ الحدیث صحیح معروف الاتصال بشرط صحیح. غرض اس جیسی بات کا یعنی شبہ انقطاع کا اعتبار بوقت تعارض کیا جاتا ہے. ہر جگہ یہ قاعدہ برتنافق حدیث میں ہر جگہ یہ قاعدہ برتنا فقہ و حدیث میں غلو ہے. دوسری مثال محدثین روات کی تعدیل میں کہا کرتے ہیں کہ فلاں راوی فلاں محدث کی حدیثوں کو دوسروں سے زیادہ یاد رکھتا ہے. اس بات کو محدثین
پاڑ لیتے ہیں اور اس راوی کی روایت کو اس کے علاوہ کی روایت پر ترجیح دیتے ہیں، اگرچہ دوسرے راوی میں ترجیح کی 1000 وجوہ موجود ہو۔ یہ بھی قواعد کے استعمال میں غلو ہے، محدث کو اس سے بچنا چاہیے۔ دوسری بات، روات حدیث عام طور پر جبکہ وہ روایت بالمعنی کرتے ہیں تو اصل معنی کو بیان کرنے کا اہتمام کرتے ہیں، ان میں کوئی تبدیلی نہیں ہونے دیتے۔ وہ ان زائد اعتبارات کا خیال نہیں کرتے جن کو متعمقین اہل عرب ہی جانتے ہیں۔ پس محدثین کا فا اور واو کے درمیان ادوات کلام سے یا کسی کلمے کی تقدیم یا تاخیر سے یا اس کے معنی امور سے استدلال کرنا بھی تعمق کے قبیل سے، کیونکہ بارہا ایسا ہوتا ہے کہ دوسرا راوی اسی مضمون کو بیان کرتا ہے تو وہ اس حرف کی جگہ دوسرا حرف لاتا ہے، اور یہ قاعدہ برحق ہے کہ راوی جو کچھ بیان کرتا ہے وہ بظاہر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قول ہوتا ہے، لیکن اگر کوئی دوسری حدیث یا دوسری دلیل اس کے خلاف سامنے آئے تو اس کی طرف رجوع کرنا ضروری ہے۔ اصحاب تخریج فقہا کے لیے بھی دو باتیں ضروری ہیں۔ اصحاب تخریج فقہا جو اپنے ائمہ کے کلام سے پیش آمدہ نئے واقعات کے احکام مستنبط کرتے ہیں، ان کے لیے بھی دو باتیں ضروری ہیں۔ پہلی بات، صاحب تخریج کے لیے بات مناسب نہیں کہ وہ اپنے اکابر کے کلام سے کوئی ایسا مسئلہ مستنبط کریں جو ان کے کلام سے مفہوم نہ ہوتا ہو، یعنی عرف والے اور لغت کے ماہرین اس کلام سے وہ معنی سمجھتے ہوں۔ اس کی تفصیل یہ ہے کہ تخریج دو طرح سے کی جاتی ہے، ایک منات محقق کر کے، دوسرے نظیر کو نظیر پر محمول کر کے منات علت کو کہتے ہیں، اور تخریج منات کا دوسرا نام صبر و حذف ہے۔ صبر کے معنی ہے پرکھنا، اور صبر و حذف یہ ہے کہ حکم مصرح میں سے ممکنہ اوصاف نکالے جائیں، پھر پرکھا جائے کہ کس وصف میں علت بننے کی صلاحیت ہے اور کن اوصاف میں یہ صلاحیت نہیں ہے، پھر جو وصف علت کے قابل نظر آئے اس کو باقی رکھا جائے اور باقی اوصاف کو ساقط کر دیا جائے۔ غرض جس طرح نصوص میں سے علت نکالی جاتی ہے، فقہ کے مصرح مسائل میں سے بھی علت نکالی جاتی ہے، پھر اس علت کے ذریعے نئے مسائل کا حکم دریافت کیا جاتا ہے۔ اس طرح پیش آمدہ مسئلہ اگر امام کے مصرح مسئلے کی نظیر ہو تو نظیر کو نظیر پر محمول کر کے بھی حکم نکالا جاتا ہے، مگر منات کی تخریج میں اور نظیر کو نظیر پر محمول کرنے میں اصحاب تخریج کے درمیان اختلاف ہو سکتا ہے، اور اس میں دو رائے ممکن ہے۔ بلکہ اگر خود امام کے سامنے یہ نیا مسئلہ پیش کیا جائے تو ممکن ہے کہ وہ ایک کو دوسرے کی نظیر نہ قرار دے یا حکم مصرح کی کوئی اور علت نکالے۔ اس لیے تخریج کرنے والے کے لیے ضروری ہے کہ وہ وہی حکم نکالے جو امام کے کلام سے مفہوم ہوتا ہو، کیونکہ تخریج اسی بنا پر معتبر ہے کہ وہ حقیقت میں یہ امام کی تقلید ہے، بس تخریج وہی معتبر ہوگی جو امام کے کلام سے مفہوم ہو۔ دوسری بات، صاحب تخریج کے لیے یہ بھی مناسب نہیں ہے کہ وہ اس قاعدے کی وجہ سے جو خود اس نے یا اس کے اکابر نے نکالا ہے کسی حدیث کو یا کسی صحابی کے اثر کو جس پر محدثین نے اتفاق کیا ہے رد کرے، جیسے احناف نے حدیث مسرات کو رد کر دیا اور ذوی القربہ کا حصہ ساقط کر دیا۔ یہ طریقہ مناسب نہیں، کیونکہ حدیث کی رعایت اس مستخرج قاعدے کی رعایت سے زیادہ ضروری ہے، اور اسی مضمون کی طرف امام شافعی رحمۃ اللہ نے اشارہ فرمایا۔ وہ فرماتے ہیں کہ میں جب بھی کوئی بات کہوں یا کوئی ضابطہ بناؤں پھر اس کے خلاف حدیث پہنچے تو بات وہی معتبر ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے۔ فائدہ، حدیث مسرات متفق علیہ روایت ہے۔ مسرات وہ دودھ والی بکری ہے جس کا دودھ روک کر مشتری کو دھوکہ دیا گیا۔ حدیث میں ہے کہ اسی صورت میں 3 دن تک مشتری کو اختیار ہے، اگر چاہے اس کو رکھے، اگر چاہے تو واپس کر دے، اور ساتھ ہی 1 صاع خرما بائع کو دے۔ احناف کے نزدیک یہ اختیار ناقص ہے، بائع کی رضامندی سے مشتری بائع فسخ کر سکتا ہے، تنہا مشتری معاملہ ختم نہیں کر سکتا، اور 1 صاع خرما دودھ کا عوض نہیں ہے بلکہ بائع کا دل خوش کرنے کے لیے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ اختیار تام ہے، مشتری تنہا بائع فسخ کر سکتا ہے، بائع کی رضامندی ضروری نہیں، اور یہ 1 صاع خرما دودھ کا عوض ہے۔ غرض یہ نص فہمی کا اختلاف ہے۔ احناف نے یہ حدیث رد نہیں کی، مگر بعض احناف کی تعبیر موحش ہے کہ یہ حدیث بہما وجوہ قیاس کے خلاف ہے، اس لیے مردود ہے۔ شاہ صاحب نے اس غلیظ تعبیر پر رد کیا، تفصیل کتاب کی قسم 2 میں آئے گی۔ فائدہ نمبر 2، مال غنیمت کے 5ویں حصے میں سے بنی ہاشم کے مالداروں کو دیا جائے گا یا نہیں؟ سورۃ الانفال آیت نمبر 41 میں یہ حکم ہے، اور اس پر آپ کے زمانے میں عمل بھی ہوا، مگر خلفائے راشدین کے زمانے میں ان کو نہیں دیا گیا۔ خمس اثلاثاً تقسیم کیا گیا اور یہ عمل تمام صحابہ کی موجودگی میں ہوا۔ احناف نے اس کو لیا اور کہا کہ مؤلفۃ القلوب کی طرح ذوی القربہ کا حصہ بھی ساقط ہو گیا۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ ساقط نہیں مانتے، یہ بحث فقہ کی کتابوں میں کتاب الجہاد فصل فی کیفیت القسمہ میں ملاحظہ فرمائے۔ شامی جلد نمبر 3 258 اور فتح القدیر میں سیر حاصل کلام ہے۔ تیسرا مسئلہ، معرفت احکام کے لیے تتبع ادلہ کے مراتب۔ اس بحث سے مقصود در حقیقت ایک غلط فہمی کا ازالہ ہے۔ تقلید کی تعریف کی جاتی ہے العمل بقول الغیر من غیر حجت، ٹھیک ہے، مسلم الثبوت، یعنی دلیل کے بغیر دوسرے کے قول پر عمل کرنا۔ اس تعریف سے یہ غلط فہمی پیدا ہوتی ہے کہ مقلد کو دلیل سے کوئی سروکار نہیں ہونا چاہیے۔ مقلد نے اگر اپنے امام کے قول کی دلیل جان لی تو وہ تقلید نہ رہی بلکہ تحقیق ہو گئی، حالانکہ یہ بات قطعاً نادرست ہے۔ مقلدین کی کتابیں دلائل نقلیہ اور عقلیہ سے بھری پڑی ہیں، بلکہ ایک عام آدمی بھی جب فتویٰ پوچھتا ہے تو دلیل کا مطالبہ کرتا ہے، اس لیے یہ بات عامی کے حق میں بھی درست نہیں، چاہے کہ عالم کے حق میں بات درست ہو۔ بات در حقیقت صرف اتنی تھی کہ تقلید میں دلیل کا مطالبہ درست نہیں، یعنی تقلید کی صورت میں دلیل کا جاننا ضروری نہیں۔ جس امام پر اعتماد کیا حسن ظن کی بنا پر دلیل کا مطالبہ کیے بغیر اس کی بات پر عمل کرنے کا نام تقلید ہے، لیکن اگر امام کے قول کی دلیل معلوم ہو جائے تو یہ تقلید کے منافی نہیں بلکہ نور علی نور ہے۔ اور فہم دین اور استنباط احکام کے لحاظ سے لوگ 3 طرح کے ہیں، مجتہدین، متوسطین اور مقلدین محض، اور تینوں کے لیے دلائل کا تتبع درجہ بدرجہ ضروری ہے۔ شاہ صاحب ارشاد فرماتے ہیں کہ احکام شریعہ کی معرفت کے لیے کتاب و سنت اور آثار صحابہ و تابعین کی جستجو کے 3 مراتب ہیں۔ سب سے اعلیٰ مرتبہ یہ ہے کہ آدمی کو احکام کی بالفعل یا اس کے لگ بھگ بالقوہ اتنی معرفت حاصل ہو جائے کہ وہ اس کے ذریعے نئے واقعات میں مستفتیوں کو جواب دینے پر عام طور پر قادر ہو جائے، یعنی وہ جن سوالات کے جوابات دیتا ہے وہ ان سے زیادہ ہوں جن میں وہ توقف کرتا ہے، اور یہ معرفت اجتہاد کے نام کے ساتھ خاص کی جاتی ہے، یعنی مجتہد کے لیے اس درجے کی معرفت ضروری ہے۔
اور یہ اعلیٰ درجے کی معرفت دو طریقوں سے حاصل ہوتی ہے. پہلا طریقہ کبھی روایات جمع کرنے میں مبالغہ کرنے سے اور افراد و غرائب کی خوب جستجو کرنے سے یہ معرفت حاصل ہوتی ہے. امام احمد رحمۃ اللہ علیہ نے اس طرف اشارہ فرمایا. پہلے ان کا یہ قول گزر چکا ہے کہ فتویٰ دینے کے لیے کم از کم 5 لاکھ روایات کا جاننا ضروری ہے اور جمیع روایات کے ساتھ یہ بھی ضروری ہے کہ وہ مورد کلام کو جانتا ہو کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد کس موقع اور محل کے لیے. اور یہ بات فہم و دانش اور عربیت و اسلوب کلام کی معرفت کے ذریعے حاصل ہو سکتی ہے. یعنی جو شخص فہیم و دانا ہوتا ہے اور عربی زبان سے بخوبی واقف ہوتا ہے وہ کلام نبوی کا موقع اور محل سمجھ جاتا ہے. نیز یہ بھی ضروری ہے کہ اس محدث کو مختلف روایات میں جمع کرنے کا طریقہ، دلائل مرتب کرنے کا سلیقہ اور دیگر ضروری امور کی معرفت حاصل ہو، اور یہ محدثین فقہا کا طریقہ ہے. شاہ صاحب نے الانصاف صفحہ نمبر 58 میں اس کی مثال میں امام احمد اور امام اسحاق بن راویہ رحمہ اللہ کا تذکرہ کیا. ان دونوں حضرات کو اس درجے کی معرفت حاصل تھی. دوسرا طریقہ، اور کبھی مشائخ فقہ میں سے کسی شیخ کے مذہب پر تخریج مسائل کے طریقوں کو خوب مضبوط اور مستحکم کرنے سے یہ معرفت حاصل ہوتی ہے، مگر ساتھ ہی سنن و آثار کی معتبر مقدار سے واقفیت بھی ضروری ہے تاکہ وہ یہ جان سکے کہ اس کا فتویٰ اجماع کے خلاف نہیں جا رہا. اور یہ اصحاب تخریج یعنی اصحاب رائے مجتہدین کا طریقہ ہے. شاہ صاحب نے الانصاف میں اس کی مثال میں صاحبین کا تذکرہ کیا. ان دونوں حضرات نے امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے مذہب پر استنباط مسائل کی استعداد بہم پہنچائی تھی اور احادیث کی وافر مقدار سے بھی وہ واقف تھے. اور اوسط مرتبہ یعنی دونوں طریقوں کا یعنی محدثین اور فقہا کے طریقوں کا یہ ہے کہ آدمی کو کتاب و سنت کی اتنی معرفت حاصل ہو جائے کہ وہ اس کے ذریعے فقہ کے تمام بنیادی متفق علیہ مسائل کو ان کے ادلہ تفصیلیہ کے ساتھ جان سکے، اور وہ بعض اجتہادی مسائل کو ان کے دلائل کے ساتھ پوری طرح سے جانتا ہو کہ اس کو متعارض اقوال میں ترجیح کا بھی علم ہو، وہ تخریجات کو پرکھ سکتا ہو اور کھرے کھوٹے میں تمیز کر سکتا ہو، اگرچہ اس کو مبادیات اجتہاد میں وہ کمال حاصل نہ ہو جو ایک مجتہد مطلق کو حاصل ہوا کرتا ہے. بس ایسے فقی کے لیے جائز ہے کہ وہ ہر دو مذاہب میں یعنی محدثین و فقہا کے مذاہب میں تلفیق کرے، یعنی ایک مذہب کے مسائل کو دوسرے مذہب کے مسائل کے ساتھ جمع کرے، بشرطے کہ وہ دونوں مذاہب کی دلیلوں سے واقف ہو، اور وہ یہ بھی جانتا ہو کہ وہ ایسے مسئلے میں تلفیق نہیں کر رہا جس میں مجتہد کا اجتہاد نافذ نہیں ہوتا اور جس میں قاضی کا فیصلہ قبول نہیں کیا جاتا اور جس میں مفتی کا فتویٰ جاری نہیں ہوتا، یعنی منصوص اور اجماعی مسائل میں وہ تلفیق نہیں کر سکتا. اور ایسے فقی کے لیے یہ بھی جائز ہے کہ وہ بعد ان تخریجات کو ترک کر دے جن کو متقدمین نے اختیار کیا ہے جبکہ وہ ان کی عدم صحت کو جانتا ہو. اور بناء علی ھذا وہ علماء جو اجتہاد مطلق کے دعوے دار نہیں تھے ہر زمانے میں برابر تصنیفات کرتے رہے، دلائل مرتب کرتے رہیں، مسائل کی تخریج کرتے رہیں، بعد مسائل کو بعد پر ترجیح دیتے رہیں. اور جب اجتہاد جمہور کے نزدیک متجزی ہوتا ہے اور تخریج بھی متجزی ہوتی ہے اور اجتہاد و تخریج سے مقصود غلبہ ظن کی تحصیل ہی ہے اور اسی پر تکلیف شرعی کا مدار ہے، پھر مذکورہ امور میں سے کیا چیز ہے جو مستبعد سمجھی جائے. تیسرا مرتبہ، جو لوگ مذکورہ دونوں قسم کے حضرات سے فروتر ہیں یعنی ان کا مذہب عام طور پر پیش آنے والے مسائل میں وہ ہے جو انہوں نے اپنے اساتذہ سے، اپنے ماں باپ سے اور اپنے شہر والوں سے لیا، ان مجتہدین کے مذاہب میں سے جن کی اس دیار میں پیروی کی جاتی ہے، اور جو مسائل شاذ و نادر پیش آتے ہیں ان میں ان کے مفتی کا فتویٰ معتبر ہے، اور عدالتی مسائل میں جو ان کا قاضی فیصلہ کرے وہی ان کا مذہب ہے. غرض یہی ان کے ادلہ ہے اور اس کی جستجو کے وہ مکلف ہیں. اچھا، اکثر علماء کے نزدیک اجتہاد و تخریج میں تجسی ہو سکتی ہے، یعنی ایسا ہو سکتا ہے کہ ایک شخص ایک باب میں یا ایک مسئلے میں مجتہد ہو اور دوسرے باب اور دوسرے مسئلے میں مجتہد نہ ہو بلکہ مقلد ہو. بعض لوگ اس کے جواز کے قائل نہیں ہیں. علامہ ابن حاجب اس مسئلے میں توقف کرتے ہیں، اور ابن امیر الحاج نے تقریر میں تفصیل کی ہے کہ مجتہد کے لیے جو شرائط ہے وہ دو قسم کے: شرائط کلیہ یعنی شرائط عامہ جن کا ہر مجتہد میں پایا جانا ضروری ہے، مثلا قوت استنباط، مجازی کلام کی معرفت اور یہ جاننا کہ کون سے دلائل مقبول ہیں کون سے مردود. شرائط خاصہ یعنی زیر غور مسئلے کے یا اس باب کے جملہ متعلقات کی معرفت. یہاں تک پہلی قسم کے شرائط کا تعلق ہے ہر مجتہد میں ان کا پایا جانا ضروری ہے اور اس اہلیت میں تجزی نہیں ہو سکتی. البتہ دوسری قسم کی شرائط کی روح سے اجتہاد میں تجزی ہو سکتی ہے. مثلا حج کے مسائل میں یا میراث کے مسائل میں ایک شخص کو خصوصی مہارت حاصل ہو اور اس نے تمام دلائل کا تتبع کر لیا ہو تو وہ ان ابواب میں مجتہد ہوگا اور دیگر ابواب میں مقلد ہوگا. منصوص مسائل تو منصوص ہے، جو مسائل غیر منصوص ہیں ان کے احکام اجتہاد و تخریج کے ذریعے طے کیے جاتے ہیں، اور اجتہاد و قیاس ضنی دلائل ہیں. اجتہاد و قیاس ضنی دلائل ہے، بس ان سے جو حکم مستنبط کیا جائے گا وہ بھی ضنی ہوگا اور ان سے غلبہ ظن حاصل ہوگا، اور تکلیف شرعی کا مدار غلبہ ظن پر ہے. بس ہر وہ عالم جو مجتہدانہ صلاحیتوں کا مالک ہے قیاس و استنباط کے ذریعے احکام تجویز کر سکتا ہے، یعنی عام مقلد اور ان کے ذریعے ادلہ تفصیلیہ کا تتبع نہیں. اس لیے الانصاف صفحہ نمبر 58 میں علماء کے دو ہی مرتبے جو اوپر مذکور ہو چکے، البتہ عوام کے لیے بھی دین کا سرچشمہ ہونا ضروری ہے جس کو شاہ صاحب نے بیان فرمایا ہے. اچھا، اعلیٰ مرتبے والوں کو تتبع ادلہ کی ہدایت. زمانے قدیم سے عصر حاضر تک مذاہب اربعہ کے علماء برابر دلائل کی جستجو کرتے رہے، ان کی کتابیں اس کی شاہد عدل ہیں، اور چاروں مذاہب کے پیشواؤں نے اپنے لوگوں کو اس کی تاکید کی ہے. ذیل میں اس کی صراحت ملاحظہ فرمائے. امام اعظم ابو حنیفہ نعمان بن ثابت رحمۃ اللہ علیہ 80 سے 150 فرمایا کرتے تھے جو شخص میرے قول کی دلیل نہیں جانتا اس کے لیے سزاوار نہیں کہ وہ میرے کلام سے فتویٰ دے. اور جب فتویٰ دیا کرتے تھے تو کہتے تھے کہ یہ نعمان بن ثابت یعنی خود ان کی رائے ہے، اور جہاں تک ہمارے بس کی بات ہے یہ قول ان میں سب سے بہتر ہے، بس اگر کوئی اس سے بہتر بات پیش کرے تو وہی اولی بالصواب ہے. امام دار الہجرہ ابو عبداللہ مالک بن انس رحمۃ اللہ علیہ 93 سے 179 فرمایا کرتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا کوئی نہیں ہے مگر اس کی باتیں جان لی جاتی ہے اور باتیں چھوڑ دی جاتی ہے، یعنی جس بات کی دلیل ہوتی ہے وہ بات لی جاتی ہے اور جو بات بے دلیل ہوتی ہے وہ نہیں لی جاتی. بس آپ کے اس ارشاد میں تتبع ادلہ کی طرف اشارہ ہے.
امام عبداللہ محمد بن ادریس شافعی 150 سے 204 فرمایا کرتے تھے کہ جب حدیث ثابت ہو جائے تو میرا مذہب تو وہ میرا مذہب ہے، اور ایک روایت میں کہ جب تم میرے کلام کو دیکھو کہ وہ حدیث کے خلاف ہے تو حدیث پر عمل کرو اور میری بات کو دیوار پر دے مارو۔ اور آپ نے ایک دن اپنے تلمید خاص امام مزری رحمۃ اللہ علیہ سے فرمایا، اے ابراہیم میری پیروی نہ کر ہر اس بات میں جو میں کہوں، اور غور کر تو اس میں اپنی ذات کے لیے، بس بے شک وہ دین ہے، یعنی دین کو اندھا دھند نہیں لینا چاہیے۔ اور آپ یہ بھی فرمایا کرتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا کسی کے قول میں دلیل نہیں ہے، اگرچہ وہ بہت ہوں، اور نہ قیاس میں دلیل ہے اور نہ کسی اور چیز میں، اور نہیں ہے وہاں یعنی دین میں مگر اللہ اور اس کے رسول کی انقیاد کے ساتھ اطاعت۔ نمبر 4، امام ابو عبداللہ احمد بن محمد حنبل رضی اللہ عنہ رحمۃ اللہ علیہ 164 سے 241 فرمایا کرتے تھے کہ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ کسی کے لیے کوئی بات نہیں، اور آپ نے ایک شخص سے فرمایا تو میری تقلید نہ کر، اور ہرگز تقلید نہ کر مالک کی اور نہ اوزاعی کی، نہ نخعی کی، نہ ان کے علاوہ کی، اور تو احکام وہیں سے لے جہاں سے ان ائمہ نے لیے ہیں، یعنی کتاب و سنت سے۔ اس قول کے بعد شیخ شعرانی نے لکھا ہے، وہ محمول علی من اعطی قوت الاجتہاد واما الضعیف فیجب علیہ التقلید والا ہلک وضل، یعنی یہ ارشاد مجتہد کے لیے، رہا ناقص تو اس کے لیے تقلید واجب ہے، ورنہ وہ خود بھی تباہ ہوگا اور دوسروں کو بھی گمراہ کرے گا۔ نوٹ، مذکورہ والا تمام ارشاد شاہ صاحب نے مشہور صوفی عالم شیخ عبد الوہاب بن احمد شعرانی مصری رحمۃ اللہ علیہ کی مشہور کتاب الیواقیت والجواہر فی عقائد الاکابر سے نقل کیے ہیں، اور یہ تمام ارشادات اس پر صراحتاً دلالت کرتے ہیں کہ ائمہ متبوعین کے مقلدین کو دلائل کی جستجو کرنی چاہیے، قرآن تقلید نہیں کرنی چاہیے۔ چلیے ٹھیک ہے، آج یہیں تک رہنے دیتے ہیں، اس کے بعد چلتے ہیں بزنس اسٹڈیز کی طرف۔ شراکت داری معاہدہ 5.4.6 کاروبار کو انجام دینے اور نفع و نقصان میں شریک کرنے کے لیے شراکت داروں کے درمیان ایک معاہدہ ہوتا ہے۔ یہ معاہدہ تحریری طور پر زیادہ بہتر ہوتا ہے اور سبھی شراکت داروں کو کہ اس پر دستخط بھی ہونے چاہیے۔ معاہدہ یعنی شراکت نامہ درج ذیل نکات پر مشتمل ہوتا ہے۔ نمبر 1، فرم کا نام، کاروبار کی نوعیت، شراکت داروں کے نام اور پتے، کاروبار کا وقوع، شراکت داری کی مدت اگر اس سلسلے میں فیصلہ کیا گیا، ہر شراکت دار کے ذریعے فراہم کی جانے والی رقم، نفع و نقصان میں حصہ داری کا تناسب، شراکت داروں کے فرائض، اختیارات اور ذمہ داریاں، شراکت داروں کی تنخواہیں اور رقم نکالنے کا عمل، کھاتوں کی تیاری اور ان کی جانچ پڑتال، فرم کی تحلیل کا طریقہ، تنازع کے تصفیہ کا طریقہ عمل۔ شراکت داروں کو متعلقہ ریاست کے فرموں کے رجسٹرار کے یہاں اپنی فرم کا رجسٹریشن کرانا چاہیے، اگرچہ رجسٹریشن ضروری نہیں، لیکن نہ ہونے کے نتائج سے بچنے کے لیے بہتر ہے کہ اس کا رجسٹریشن اس کے قائم ہونے کے ساتھ یا اس کے وجود کے دوران کرا لیا جائے۔ فرم کے رجسٹریشن کا طریقہ عمل درج ذیل ہے۔ ایک مجوزہ فارم میں متعلقہ ریاست کے فرم رجسٹرار کو درخواست دینی ہوگی۔ سبھی شراکت داروں کو پوری طرح بھرے ہوئے فارم پر دستخط کرنے ہوتے ہیں۔ مجوزہ رجسٹریشن فیس کے ساتھ بھرا ہوا فارموں کے رجسٹرار کے دفتر میں جمع ہونا چاہیے۔ رجسٹرار درخواست کی جانچ پڑتال کرے گا، اگر وہ مطمئن ہوتا ہے کہ رجسٹریشن سے متعلق سبھی ضوابط کی بجا طور پر تعمیل ہوئی ہے تو اپنے رجسٹر میں فرم کا نام درج کر دے گا اور رجسٹریشن کا سرٹیفکیٹ جاری کر دے گا۔ گوپال اب ایک شراکت دار کے طور پر رحیم کے ساتھ شراکت داری فرم چلا رہا ہے۔ وہ اب اچھا منافع کما رہا ہے اور اپنے کاروبار کو ہموار ڈھنگ سے چلا رہا ہے۔ گوپال کے والد بھی اس محلے میں ایک تھوک کاروبار چلاتے ہیں۔ اس کاروبار کا انتظام و انصرام پہلے گوپال کے دادا کے ذریعے کیا جاتا تھا۔ ایک دن گوپال کے والد نے انکشاف کیا کہ گوپال اور اس کے چھوٹے بھائی اور بہن کے نام اس کے تھوک کاروبار میں مساوی حصہ ہے۔ یہ ایک فیملی کاروبار ہے اور گوپال اپنا خود کا شراکت داری کا کاروبار اپنے خاندانی کاروبار میں اپنی حیثیت کھوئے بغیر جاری رکھ سکتا ہے۔ گوپال الجھن میں تھا۔ اس کے والد نے واضح کیا کہ ہندوستان کے قانون کے تحت یہ ایک مشترکہ ہندو فیملی کاروبار ہے۔ آئیے ہم کاروباری تنظیم کے مشترکہ ہندو فیملی کی پوزیشن کے بارے میں تفصیل سے جانتے ہیں۔ متن پر مبنی سوالات، یہ جو ہے آپ سوالات آپ لوگ جو ہے خود سے حل کر لیجیے گا، ٹھیک ہے۔ 5.5 مشترک ہندو خاندان کی کاروباری تنظیم کی قسم۔ کاروباری تنظیم کی تنہا ملکیت اور شراکت داری کی اقسام کو جاننے کے بعد آئیے اب ہم کاروباری تنظیم کی ایک منفرد شکل کے بارے میں بات کریں جو صرف ہندوؤں کے درمیان ہندوستان میں رائج ہے۔ مشترکہ ہندو خاندان JHF کاروباری تنظیم کی ایک شکل ہے جسے ہندو غیر منقسم خاندان HUF فیملی کے ذریعے چلایا جاتا ہے، جہاں خاندان کی ایک کے بعد دیگر 3 نسلوں کے فیملی ممبران کاروبار پر مشترکہ طور پر ملکیت رکھتے ہیں۔ خاندان کے سربراہ کو جسے کرتا کے طور پر جانا جاتا ہے وہ کاروبار کا بندوبست کرتا ہے۔ دیگر ممبران کو باہمی ساجھیدار کہا جاتا ہے اور وہ سبھی کاروبار کی جائیداد پر مساوی ملکیت کا حق رکھتے ہیں۔ مشترک ہندو خاندان کی رکنیت اسی فیملی میں پیدائش کی بنا پر حاصل کی جاتی ہے۔ نابالغوں کے لیے کاروبار کا ممبر بننے کی کوئی پابندی نہیں ہے۔ ہندو قانون کے دیا بھاگا نظام کے مطابق مرد اور خاتون ممبران دونوں مشترکہ مالک ہوتے ہیں، لیکن ہندو قانون کے متاکشر نظام کے تحت اس کے کنبے کے صرف مرد ممبران برابر کے حصے دار بنتے ہیں۔ جہاں ہندو قانون کا دیا بھاگا نظام ریاست بنگال میں نافذ ہے، وہیں متاکشرہ نظام باقی ملک میں عمل پذیر ہے۔ 5.5.1 مشترک ہندو خاندان کی کاروباری تنظیم کی خصوصیات۔ درجہ بالا بحث سے یہ بات صاف ہو گئی کہ مشترک ہندو خاندان کاروبار کی کچھ اہم خصوصیات ہیں جو درج ذیل ہیں۔ تشکیل: مشترک ہندو کنبہ کاروبار میں فیملی میں کم سے کم 2 ممبر ہونے چاہیے اور کنبے کی کچھ موروثی جائیداد بھی ہونی چاہیے۔ اس کی تشکیل معاہدے کے ذریعے نہیں بلکہ قانون کے عمل کے ذریعے ہوتی ہے۔ قانونی حیثیت: مشترک ہندو کنبے کا کاروبار ایک مشترکہ ملکیت کا کاروبار ہے۔ یہ ہندو وراثت ایکٹ 1956 کے ذریعے نافذ ہوتا ہے۔ ممبرشپ: مشترک ہندو خاندان میں باہر والوں کو حصے دار بنانے کی اجازت نہیں ہے، صرف غیر منقسم کنبے کے ممبران کو پیدائش سے ہی
ہی حصے دار بننے کا حق حاصل ہوتا ہے۔ منافع میں شرکت، سبھی کاروبار کے منافع میں حصے داروں کا مساوی حصہ ہوتا ہے۔ انتظامی ذمہ داری، کاروبار کا اہتمام فیملی کے سب سے زیادہ بزرگ ممبر کے ذریعے کیا جاتا ہے، جسے کرتا کے طور پر جانا جاتا ہے۔ دیگر ممبران کو مینجمنٹ میں شرکت کا حق نہیں ہوتا۔ کرتا کو اپنی مرضی اور طریقوں سے کاروبار چلانے کا اختیار ہوتا ہے، جس پر سوال نہیں اٹھایا جا سکتا۔ اگر حصہ دار مطمئن نہیں ہوتا تو غیر منقسم ہندو فیملی کی حیثیت حاصل کرنے کا صرف ایک حل ہے کہ اسے باہمی معاہدے کے ذریعے طے کیا جائے۔ واجبات، ہر حصے دار کی واجبات کاروبار میں اس کے حصے کی وسعت کے لحاظ سے محدود ہے، لیکن کرتا کے غیر محدود واجبات ہوتے ہیں۔ کاروباری واجبات کو پورا کرنے کے لیے اس کی ذاتی جائیداد کو بھی استعمال کیا جا سکتا ہے۔ تسلسل، کسی حصے دار کی موت کا کاروبار کے تسلسل پر کوئی اثر نہیں پڑتا۔ کرتا کی موت پر بھی یہ جاری رہتا ہے کیونکہ حصے داروں میں سب سے بزرگ کرتا کی حیثیت اختیار کر لیتا ہے۔ تاہم مشترکہ ہندو کنبہ کاروبار کو یا تو باہمی معاہدے کے ذریعے تحلیل کیا جا سکتا ہے یا عدالت میں تقسیم یعنی بٹوارے کے مقدمہ قائم کرنے کے ذریعے۔ 5.5.2 مشترک ہندو خاندان کی کاروباری تنظیم کی خوبیاں، جیسا کہ اوپر بیان کیا گیا کہ چونکہ مشترک ہندو خاندان کے کاروبار میں بعض منفرد خصوصیات ہوتی ہے، لہذا اس بنا پر اس کی خوبیاں درج ذیل ہیں۔ منافع میں یقینی حصہ، ہر حصہ دار کا کاروبار چلانے میں اس کی شراکت کے لحاظ سے منافع میں یقینی حصہ ہوتا ہے۔ اسے چھوٹوں بیمار جسمانی اور ذہنی طور پر معذور حصہ داروں کے مفاد کو تحفظ فراہم ہوتا ہے۔ فوری فیصلہ، کرتا کو کاروبار کے انتظام میں پوری آزادی حاصل ہوتی ہے، بغیر کسی مداخلت کے فوری فیصلہ اختیار کرنے کا وہ اہل ہوتا ہے۔ علم اور تجربے میں شرکت، مشترک ہندو کنبہ کاروبار سے کنبے کے چھوٹے ممبران کو بڑے ممبروں کے علم اور تجربے کا فائدہ حاصل ہوتا ہے۔ اس سے نظم و ضبط، خود احساس، تحمل وغیرہ جیسی خوبیوں کو ذہن نشین کرنے میں بھی مدد ملتی ہے۔ ممبروں کے محدود واجبات، کرتا کے علاوہ حصے داروں کے واجبات کاروبار میں ان کے حصے کی وسعت کے لحاظ سے محدود ہوتے ہیں۔ ممبران کرتا کی ہدایت و احکامات کی پیروی کرتے ہوئے آزادانہ کاروبار کو چلاتے ہیں۔ کرتا کے غیر محدود واجبات، کرتا کے غیر محدود واجبات کے سبب اس کی ذاتی جائیداد لین داروں کی ادائیگی کے لیے کاروبار کی ناکامی کی صورت میں داؤں پر لگی ہوتی ہے۔ مشترک ہندو کنبہ کاروبار کی یہ شق کرتا کو کاروبار کو زیادہ محتاط اور مؤثر طور پر چلانے میں دلچسپی پیدا کرتی ہے۔ مسلسل وجود، کسی بھی ممبر کی موت یا دیوالے سے کاروبار کا تسلسل متاثر نہیں ہوتا، لہذا یہ طویل عرصے تک جاری رہ سکتا ہے۔ ٹیکس فوائد، غیر منقسم خاندان کی ٹیکس مقاصد کے لیے آزادانہ تشخیص کی جاتی ہے۔ موروثی حصے داروں کو ٹیکس کے مقاصد کے لیے ان کی انفرادی آمدنی میں شامل نہیں کیا جاتا ہے۔ خوبیوں کو جاننے کے بعد آئیے مشترک ہندو فیملی کاروباری تنظیم کی حدود پر غور کریں۔ مشترک ہندو خاندان کی کاروباری تنظیم کی حدود، محدود وسائل، مشترک ہندو کنبہ کاروبار میں عموماً محدود مالیاتی اور انتظامی وسائل ہوتے ہیں، اس لیے اسے بڑے کاروبار کے لیے موزوں نہیں سمجھا جاتا۔ ترغیب کی کمی، موروثی حصہ دار اپنی شرکت کے لحاظ سے کاروبار کے منافع میں برابر حصہ حاصل کرتے ہیں، لہذا عام طور پر اپنے طور پر بہتر کرنے کی تحریک نہیں ملتی۔ اختیار کے غلط استعمال کی گنجائش، چونکہ کرتا کو کاروبار کے اہتمام و انتظام کی مطلق آزادی ہوتی ہے، لہذا اپنے ذاتی حصول کے لیے اس کے غلط استعمال کی گنجائش ہوتی ہے، مزید برآں اس کی اپنی حدود ہو سکتی ہیں۔ عدم استحکام، مشترک ہندو فیملی کاروبار میں ہمیشہ ایک خطرہ سا بنا رہتا ہے، فیملی میں کسی رخنے کا نتیجہ بٹوارہ طلب کرنے کی صورت میں برآمد ہو سکتا ہے۔ 5.5.4 مشترک ہندو فیملی کی کاروباری تنظیم کی موزونیت، مشترک ہندو فیملی کی کاروباری تنظیم کی قسم وہاں موزوں ہے جہاں پر فیملی کو چلتا ہوا کاروبار وراثت میں ملتا ہے اور فیملی کے ممبران اس کاروبار کو فیملی کاروبار کے طور پر مشترکہ طور پر جاری رکھنا چاہتے ہیں۔ دیگر صورت میں بھی کاروباری تنظیم کی اس قسم کو ایسے کاروبار کے لیے موزوں سمجھا جاتا ہے جہاں محدود مالیاتی امور اور انتظامی وسائل کی ضرورت ہوتی ہے اور عمل کے بہت ہی محدود میدان کی ضرورت ہو۔ یہ پایا گیا کہ مشترک ہندو فیملی کو عام طور پر تجارتی کاروبار، دیسی بینکنگ، چھوٹی صنعت، دستکاری وغیرہ میں لگی ہوئی ہے۔ 5.5.5 مشترک ہندو فیملی کی تشکیل ہندو قانون کے مطابق، ایک مشترک ہندو فیملی کی تشکیل ہندو قانون کے مطابق کی جاتی ہے۔ اس کا وجود اس فرد کی موت پر واقع ہوتا ہے جس نے کاروبار کو قائم کیا، اس کا جانشین خود بخود موروثی حصہ دار بن جاتا ہے۔ اگر وہ ایک مشترک فیملی کاروبار کے طور پر اسے جاری رکھنے کا فیصلہ کرتا ہے تو بچے پیدائش سے ہی اس کے ممبر بن جاتے ہیں۔ فیملی کا سب سے سینئر ممبر کاروبار کا کرتا بن جائے گا۔ اس کے قیام کے لیے کسی قانونی کارروائی کی ضرورت نہیں ہوتی، لیکن ٹیکس رعایتوں سے استفادے کے لیے انکم ٹیکس محکمے میں اس کا رجسٹریشن کرانا ہوتا ہے۔ یہ متن پر مبنی سوالات ہیں، ٹھیک ہے۔ 5.6 کوآپریٹو سوسائٹی، آپ نے تنہا ملکیت، شراکت داری اور کاروباری تنظیم کی مختلف شکلوں کے طور پر مشترک ہندو فیملی کے مطالعے کے دوران غور کیا ہوگا کہ ان کے تشکیل، عمل، سرمایہ، اشتراک اور واجبات کے لحاظ سے بہت فرق ہوتا ہے، لیکن ایک یکسانیت بھی ہے کہ سبھی منافع کمانے کے لیے کاروبار میں لگے ہوتے ہیں۔ تاہم بعض تنظیمیں ایسی ہیں جو ممبران کو خدمات فراہم کرنے کے اہم مقاصد کے ساتھ کاروباری سرگرمیوں کو اختیار کرتی ہیں، اگرچہ وہ تھوڑا منافع بھی کماتی ہیں، لیکن ان کا خاص مقصد اپنے ممبروں کے بعد مشترکہ مفاد کی دیکھ بھال کرنا ہوتا ہے۔ وہ ممبروں سے دستیاب وسائل مجتمع کرتے ہیں، زیادہ بہتر ممکنہ انداز سے اس سے استفادہ کرتے ہیں اور فوائد میں حصہ داری کرتے ہیں۔ یہ تنظیمیں کوآپریٹو سوسائٹیوں کے طور پر جانی جاتی ہے۔ آئیے اب کاروباری تنظیم کی اس قسم کے بارے میں تفصیل سے پڑھیں۔ اصطلاح باہمی تعاون کوآپریشن لاطینی لفظ کوآپراری سے ماخوذ ہے، جہاں لفظ کو کا مطلب ہے ود، ساتھ، اور اوپراری کا مطلب ہے کام کرنا۔ اس طرح اس کا مطلب ہے مل کر ساتھ کام کرنا، لہذا وہ جو کچھ مشترک معاشی مقاصد کے ساتھ مل کر کام کرنا چاہتے ہیں وہ سوسائٹی تشکیل کرتے ہیں، اسے کوآپریٹو سوسائٹی کے طور پر جانا جاتا ہے۔ یہ افراد کی ایک رضاکارانہ انجمن کے طور پر اپنی معاشی مفاد کو فروغ دینے کے لیے مل کر کام کرتے ہیں۔ یہ اپنی مدد اور باہمی مدد کے اصول پر کام کرتے ہیں، جس کا بنیادی مقصد ممبران کو تعاون فراہم کرنا ہے۔ لوگ گروہ کے طور پر سامنے آتے ہیں، اپنے انفرادی وسائل کو مجتمع کرتے ہیں، ان سے بہتر ممکنہ انداز میں استفادہ کرتے ہیں اور ان میں سے کچھ مشترکہ فوائد اخذ کرتے ہیں۔
انڈین کوآپریٹو سوسائٹیز ایکٹ 1912 کا سیکشن 4 کوآپریٹو سوسائٹی کی ایک ایسی سوسائٹی کے طور پر توضیح کرتا ہے جس کے ممبران کے معاشی مفادات کے فروغ کے مقاصد باہمی تعاون کے اصول کے مطابق ہوتے ہیں۔ 5.6.1 کوآپریٹو سوسائٹی کی خصوصیات۔ درجہ بالا تعریف کی بنیاد پر ہم کوآپریٹو سوسائٹی کاروباری تنظیم کی درجہ ذیل خصوصیات شناخت کر سکتے ہیں۔ رضاکارانہ انجمن۔ ممبران کوآپریٹو سوسائٹی میں رضاکارانہ طور پر یعنی اپنی خود کی خواہش پر شامل ہو سکتے ہیں۔ افراد جن کا مشترک معاشی مقصد ہوتا ہے حسب مرضی سوسائٹی میں شامل ہو سکتے ہیں اور جب تک وہ چاہیں اس کے ممبر بنے رہ سکتے ہیں اور جب چاہے سوسائٹی کو چھوڑ سکتے ہیں۔ کھلی ممبرشپ ان سبھی لوگوں کے لیے ہوتی ہے جن کا معاشی مفاد مشترک ہوتا ہے۔ کوئی فرد بلا لحاظ ذات، نسل، مذہب، رنگ، جنس وغیرہ کے اس کا ممبر بن سکتا ہے۔ ممبروں کی تعداد۔ کوآپریٹو سوسائٹی کی تشکیل کے لیے کم از کم 10 ممبروں کی ضرورت ہوتی ہے۔ کثیر ریاستی کوآپریٹو سوسائٹیوں کے معاملے میں ممبران کی کم سے کم تعداد ہر ریاست سے 50 ہونی چاہیے اگر ممبران انفرادی ہیں۔ کوآپریٹو سوسائٹی ایکٹ کسی کوآپریٹو سوسائٹی کے لیے ممبران کی زیادہ سے زیادہ تعداد کی صراحت نہیں کرتا، تاہم سوسائٹی کی تشکیل کے بعد ممبران کی زیادہ سے زیادہ تعداد کی صراحت کر سکتے ہیں۔ سوسائٹی کا رجسٹریشن۔ ہندوستان میں کوآپریٹو سوسائٹیوں کا رجسٹریشن کوآپریٹو سوسائٹیز ایکٹ 1912 یا ریاستی کوآپریٹو سوسائٹیز ایکٹ کے تحت کیا جاتا ہے۔ کثیر ریاستی کوآپریٹو سوسائٹیوں کا رجسٹریشن کثیر ریاستی کوآپریٹو سوسائٹیز ایکٹ 2002 کے تحت کیا جاتا ہے۔ جب ایک بار رجسٹریشن ہو جاتا ہے تو سوسائٹی ایک الگ قانونی ہستی بن جاتی ہے اور بعض خصوصیات کی حامل ہو جاتی ہے جو درج ذیل ہیں۔ سوسائٹی دائمی جانشینی سے استفادہ کرتی ہے، اس کی خود کی مشترک مہر ہوتی ہے، یہ دوسروں کے ساتھ معاہدوں میں شامل ہو سکتی ہے، قانون کی عدالت میں دوسروں پر عدالتی چارہ جوئی کر سکتی ہے یا اپنے نام سے خود جائیداد کی ملکیت اختیار کر سکتی ہے۔ ریاستی کنٹرول۔ چونکہ کوآپریٹو سوسائٹی کا رجسٹریشن لازمی ہے، اس لیے ہر کوآپریٹو سوسائٹی حکومت کے زیر کنٹرول اور نگرانی میں ہوتی ہے۔ کوآپریٹو شعبہ سوسائٹیوں کے کام کاج پر نگرانی رکھتا ہے۔ سوسائٹی کے اپنے کھاتے ہوتے ہیں جن کا حکومت کے کوآپریٹو محکمے کے ذریعے جانچ پڑتال آڈٹ ہوتی رہتی ہے۔ سرمایہ۔ کوآپریٹو سوسائٹی کے سرمایہ میں اس کے ممبران کے ذریعے اشتراک کیا جاتا ہے۔ چونکہ ممبران کا اشتراک بہت محدود ہوتا ہے لہذا یہ اکثر حکومت اور اعلیٰ کوآپریٹو اداروں کے قرض یا ریاست اور مرکزی حکومت سے موصولہ مالی عطیات اور امداد پر منحصر ہوتی ہے۔ جمہوری ترتیب۔ کوآپریٹو سوسائٹیوں کا بندوبست جمہوری انداز میں کیا جاتا ہے۔ ہر ممبر کو سوسائٹی کے مینجمنٹ میں حصہ لینے کا حق ہے، تاہم سوسائٹی اپنے مؤثر مینجمنٹ کے لیے ایک مینیجنگ کمیٹی کا انتخاب کرتی ہے۔ مینیجنگ کمیٹی کا انتخاب بلا لحاظ شیئروں کی تعداد کے ایک فرد ایک ووٹ کی بنیاد پر کیا جاتا ہے۔ یہ سوسائٹی کی مجلس عامہ جنرل باڈی جو وسیع ڈھانچے کی بنیاد رکھتی ہے جس میں مینیجنگ کمیٹی کام کاج انجام دیتی ہے۔ خدماتی نصب العین۔ سبھی کوآپریٹو سوسائٹیوں کا بنیادی مقصد اپنے ممبران کو خدمات فراہم کرنا ہے۔ سرمایہ کاری پر منافع۔ ممبران کو ان کی پونجی یعنی سرمایہ کاری پر ڈویڈنڈ کی شکل میں منافع ملتا ہے۔ زائد کی تقسیم۔ سوسائٹی کے ممبران کو ڈویڈنڈ کی ادائیگی کے بعد مخصوص فیصد اور سوسائٹی کی فلاح عامہ کے لیے الگ رکھنے کے بعد زائد منافع کو بونس کی شکل میں تقسیم کیا جاتا ہے۔ 5.6.2 کوآپریٹو سوسائٹیوں کی اقسام۔ آپ جانتے ہیں کہ کوآپریٹو تنظیمیں سماج کے مختلف طبقات کی معاشی بہبود کو فروغ دینے کے لیے مختلف میدانوں میں قائم کی جاتی ہیں، لہذا لوگوں کی ضرورتوں کے مطابق ہم ہندوستان میں کوآپریٹو سوسائٹیوں کے مختلف اقسام پاتے ہیں۔ چند اہم اقسام درج ذیل ہیں۔ صارف کوآپریٹو سوسائٹیاں۔ ان سوسائٹیوں کی تشکیل معقول قیمت پر اچھی کوالٹی کی صرفی اشیاء کی دستیابی ممکن بنانے کے ذریعے صارفین کے مفادات کے تحفظ کے لیے کی جاتی ہے۔ پیداکار کی کوآپریٹو سوسائٹیاں۔ ان سوسائٹیوں کی تشکیل چھوٹے پیداکاروں اور دستکاروں کے مفادات کے تحفظ کے لیے خام مواد، اوزاروں اور ساز و سامان وغیرہ جیسی ضرورتوں کی امداد کی دستیابی کو ممکن بنانے کے لیے کی جاتی ہے۔ مارکیٹنگ کوآپریٹو سوسائٹیاں۔ مارکیٹنگ کوآپریٹو سوسائٹیوں کی تشکیل کے لیے چھوٹے پیداکار باہمی تعاون کرتے ہیں تاکہ ان کی اشیاء کی مارکیٹنگ کے مسئلے کو حل کیا جا سکے۔ ہاؤسنگ کوآپریٹو سوسائٹیاں۔ ممبران کو رہائشی مکان فراہم کرنے کے لیے شہری علاقوں میں عام طور پر ہاؤسنگ کوآپریٹو سوسائٹیوں کی تشکیل کی جاتی ہے۔ کاشتکاری کوآپریٹو سوسائٹیاں۔ ان سوسائٹیوں کی تشکیل چھوٹے کسانوں کے ذریعے بڑے پیمانے پر کاشتکاری کے فوائد حاصل کرنے کے لیے کی جاتی ہے۔ کریڈٹ کوآپریٹو سوسائٹیاں۔ ان سوسائٹیوں کی شروعات ان افراد کے ذریعے کی جاتی ہے جنہیں ادھار کی ضرورت ہوتی ہے، وہ ممبران سے جمع شدہ رقم وصول کرتے ہیں اور معقول شرح پر سود کے ساتھ انہیں قرض فراہم کرتے ہیں۔ کرے اور سیکھے۔ درجہ بالا بحث کی بنیاد پر جیسا کہ آپ نے کاروباری تنظیم کی کوآپریٹو سوسائٹی کے بارے میں ابھی تک سمجھا ہے، درج ذیل جدول کو پر کرنے کی کوشش کیجیے۔ چلیے یہ چیز جو ہے آپ لوگ دیکھ لیجیے گا، ٹھیک ہے۔ قالات تفہیم مغرب، ٹھیک ہے، آج ہم یہیں تک رہنے دیتے ہیں۔ جزاکم اللہ خیر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔